जजमेंट डे यानी कि अदालत का दिन, या दूसरे महीने में आप कह सकते हैं इसका तर्जुमा है द डे ऑफ द लॉर्ड, खुदावंद का दिन। खुदा हर एक खुशी का चीज के साथ खा भली हो खा बुरी कहां पर लेकर आएगा जी? इसका मतलब है अदालत हो। हम बचेंगे नहीं। बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसी स्टोरीज हमें मिलती हैं, ऐसी कहानियां भी मिलती हैं, पूरी पिक्चर दिखाई गई है। जो कुछ किसी ने किया है खुदा ने बाइबल मुकद्दस के जरिए बता दी। मैं एक आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अब हवाले नहीं पढ़ेंगे, वैसे मैं आपको बता रहा हूं। आप में से कितने हैं जो लाजर और दौलतमंद की कहानी को अपना हाथ में पूरा 1 2 3 4 5 कारण आम्ही 5 भाई आम्ही 1 2 ओ माय गॉड 2 men 5 women कितनी सोच बताना कलाम सुन दे बताना सटे होंगे चर्च। चलो ये कहानी लाजर की और दौलतमंद की। लाजर जो है दौलतमंद के जो टुकड़े होते हैं और वहां से वो अपना पेट भरता है। लिखा है कुत्ते भी वहां पर आकर क्या करते थे, खाते थे और नसूर थे वहां पर। लेकिन खुदा ने जमीन पर इंसाफ किया उसका, लाजर का जमीन पर इंसाफ किया खादमों जी। ਇਹਦਾ मतलब है आदि बशीर साहब खुदा वेखਣ है, लेकिन उन्होंने इंसाफ असी बातों का कहने हैं खुदा इन्हें गन्ना कीते इतने साफ हारा ओ भाई नहीं, खुदा का अपना तरीका का इधर और तो दी आगे और भी हम सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि खुदा ने जमीन पर दौलतमंद को जो है उसकी अदालत नहीं की। लिखा है वो अच्छे कपड़े पहनता, यशी से रहता था, उसको कोई गरीब की परवाह नहीं थी। लेकिन खुदा ने एक शख्स को उसके दरमियान रखा तो उसका नाम क्या था? जोर से बोले, दोनों पे बोल चलो, लाजर। लेकिन खुदा ने अदालत की यहाँ पर जमीन पर, लेकिन जब उसकी अदालत होती है कहां पर होती है जी? आसमान पर अदालत होती है। और फरिश्ते जो है इब्राहिम की गोद में जो है लाजर को पहुंचा देते हैं और उसको वहां पर आराम मिलता है। फिर दौलतमंद भी मर जाता है, लेकिन लाजर जो है इब्राहिम की गोद में जाता है, लेकिन दौलतमंद जो है इब्राहिम की गोद में नहीं जाता, क्योंकि उनके दरमियान क्या है? ये गड़ा है। और उसने कहा कि देखो, फरिश्तों ने कहा, इब्राहिम ने कहा बेटा याद रख के तुझे अच्छी चीजें मिल गई और लाजर ने बुरी चीजें ले ली, खाने पीने की ला ले या दुनिया की लगा ले। अब वो यहाँ पर तसल्ली पाता है और तू आग में क्या है जी? तो आगे से कहता है मेरे 5 भाई क्या हैं जी और है, यहाँ से किसी को भेज ताकि जो मैंने किया है वो इस तरह ना करे। तो क्या जवाब मिला? तो बेटी बताएगी। हाँ जी, वहां से जवाब मिला कि उनके पास मूसा और नबियों का क्या है जी? कलाम है। तो फिर वो शख्स कहता है नहीं, अगर मुर्दों में से कुछ जी उठकर उनके पास जाएगा तो शायद वो तौबा कर लेंगे। कहने लगे आगे से जवाब मिला अगर वो मूसा और नबियों की नहीं सुनते तो अगर मुर्दे में तो कुछ जी उठाते थे। खुदा अदालत करेगा इस बात को याद। खुदा कभी माफ नहीं करता। मैं एक और हवाला पुलिस सुल्का खत ग्रंथियों का उसका दूसरा बाब 5वां बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है, पर उसका कहता है जरूर है कि हम सब का हाल जो है मसीह के तख्त अदालत के सामने क्या किया जाए? और हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने जमीन पर किए हैं, भले हों का बुरे। इसका मतलब है खुदा क्या करेगा? बचेंगे नहीं। मुझे याद है कि गवाही के तौर पर जब मैं होटलों में किसी ज़माने में नाश्ता था करता था तो एक शख्स ने मुझे पाजी साहब ने कहा ओए तेरी खुदा अदालत करेगी। उन्होंने सी मैं मेरे दिल से गल आई कि तू सो मैं नहीं समझता सा। मैं पाजी को 50 की देना बड़ी बड़ी गल मैं 50 रुपये देते मैं
میں انہوں کیا پادری صاحب کنی دیہڑی لا رہے صحیح دس ساری دیہڑی کنی کو دیہڑی تک لگی کہنا بیٹا آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں. میں ہم یہ دس تیری دیہڑی کی نہیں لگی. کہتا نہ کریں آپ بات. کہتا خدا آپ کو برکت دے, میری دعا ہے خدا آپ کو شفا دے. مجھے نہیں پتا اس وقت وہ بزرگ پادری تھے, خدا ان کو چلا کے جائے گا. جب میں خدا میں آیا 18 سال کی عمر میں تو مجھے یہ بات کی شدت رہی اندر کہ کاش کہ وہ پادری مجھے ملے ہاللویا تو میں اپنی عزت کراں کوئی پروٹوکال دواں جو بھی میں کمانڈا میں گائی کی دواں وہ دے الفاظ میری زندگی ترقی ہو گئی. لیکن خدا نے ہر ایک انسان کے اندر اس کی مرضی پیدا کی, لیکن خدا عدالت کرے گا, یاد رکھیں وہ چھوڑے گا نہیں, وہ کبھی نہیں چھوڑے گا. خدا کو سارا پتا ہے. آپ اندازہ کریں, میں ایک آپشن دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. جب کاہن نے اپنے بھائی ہابل کا خون کیا تو زمین پر خون جو ہے وہ بہہ گیا, تو خدا نے کیا کہا, کاہن تیرے بھائی کا خون مجھے زمین سے کہہ دی. اس کا مطلب کہ خدا سب کچھ جانتا ہے, خدا دیکھ رہا ہے. اور اگر ہم کاشوا کی کتاب کا مطالعہ کریں, 7 کلیسیوں کو جب یہ پیغام لکھا گیا اور پہلے ہی طرف میں یہ الفاظ لکھے ہیں ہر کلیسیا کے لیے, میرے پیچھے بولے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. صحیح ہو گیا جی؟ لیکن نا میں تیرے کاموں کو, یعنی کہ جو تو کر رہا ہے کر رہی ہے, میں تیرے کاموں کو کیا ہے جی جانتا ہوں. خدا سے کوئی چیز چھپی نہیں, خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے. آج صبح میں یہی آپ کو میسج, میں نے سادہ آپ کو میسج دیا ہے. بائبل مقدس کہتی ہے ہم خدا سے ڈریں حالانکہ, اور اس کے کلام کے مطابق کیا کریں, زندگی بسر کریں. میرے بچے باہر ہوتے ہیں تو میں روزانہ ان کو جب فون کرتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں ہاں بھائی بیٹا بائبل پڑھی ہے, ہاں بھائی جشوا سنگینیس شون آپ نے بائبل پڑھی ہے, آپ نے دعا کی ہے. مجھے نہیں پتا وہ آگے سے جھوٹ بولتے ہیں یا سچ بولتے ہیں. ہاں جی پاپا کام اوکے, ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد دلوں کے بھید کون جانتا ہے پادری صاحب؟ خدا جانتا ہے. خدا دیکھ رہا ہے, خدا ہمیں چیک کر رہا ہے. اگر ہم ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں جی خدا کا شکر ہے, فور ایگزامپل او ہاللویا پریز دی لارڈ, ساری دیہڑی میں چگلیاں کرتا رہا ہے, او ہاللویا تیرا مسا عظیم ہے. وہ مسا دوبارہ سچ یہ ٹھیک خیال ہے, بعد میں وہ مسا نظر بھی تو آنا چاہیے. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا, تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر, گریک میں اس کا ترجمہ ہے تمہارے کردار کو دیکھ کر, ہبرو میں اس کا ترجمہ ہے کہ تمہاری اصلاحی زندگی کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر کیا ہو جی تمجید ہو کہ واقعی یہ خدا کی بیٹی ہے اور خدا کا کیا ہے جی بیٹا ہے. کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ تو اپنے منہ کی باتوں سے کیا ٹھہرا, راست بات. تو اپنے منہ کی باتوں سے اپنے آپ کو سچا کر رہا ہے اور خدا کے کلام کو جھوٹا کر رہا ہے. میں ایک سٹوری کے ساتھ ختم کرتا ہوں, میں نے آگے بھی جانا ہے. ایک شخص تھا, اس نے بڑے گناہ کیے, لیکن اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا. کسی جگہ اس نوجوان کی لڑائی ہو گئی. لڑائی ہو گئی تو ہوا یہ, اس نے ایک بھائی کو قتل کر دیا. جب قتل کر دیا تو گھر پہ آیا اور اپنے خون کے کپڑے جو ہے وہ دھو رہا ہے, اور اس کے بھائی نے اسے دیکھا. اس نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہتا ہے یار مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. وہ اپنے بھائی سے بہت بڑی محبت کرتا, اپنے دل سے بھی زیادہ, جس طرح داؤد یونس کا ذکر کتنے اس بات کو جانتے ہیں. اس نے کہا بھائی کپڑے کتنے بھی دھو لے, یہ کپڑے مجھے دے دے, تو یہاں سے بات. اس نے اس کو کپڑے دے دیے اور جا کر اس نے کہا کہ میں نے, لیکن اس کے بھائی کو اس بات کا احساس ہوا کہ واقعی میرا بھائی مجھ سے بہت پیار کرتا. اس نے کہا نہیں, میرے کیے کی سزا مجھے ملنی چاہیے. کیا کہا اس نے خود بھاگنے کی کوشش کی. پولیس اس کے پیچھے لگ گئی. جیسے ہی پولیس اس کے پیچھے لگ گئی ہے وہ بھاگ رہا ہے. ایک چرنگی سے جو موٹر سائیکل پہ بھاگ رہا تھا, اور جیسے ایک چرنگی آتی ہے چاروں طرف پر, اور ایک گاڑی والا آتا ہے, اس کو زور سے مارتا ہے. پہاڑ ہوتا ہے بہت بڑا, اور پہاڑ سے وہ نیچے گاڑی کے نیچے کیا ہے بالکل گر جاتا ہے.
گر جاتا ہے اور ایک شخص آتا ہے اس کو پکڑتا ہے اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ ہاسپٹل لے جاتا ہے اور ہاسپٹل والوں سے کہتا ہے جتنا بھی پیسہ لگے، بات ذرا غور کرنا، جتنا بھی پیسہ لگے اس شخص کی جان بچ جائے۔ ہاللیلویہ۔ اب وہ 4 دن کوما میں رہتا ہے، 5ویں دن جب اسے ہوش آتی ہے تو وہ وی آئی پی ہاسپٹل کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو اتنا لینڈ لارڈ نہیں ہوں، لیکن یہاں پر اس ہاسپٹل میں مجھے کون لے کر آیا ہے؟ وہ نرس سے کہتا ہے ایکسکیوز می، کہتی ہے یس پلیز، کہتا ہے مجھے بتائیں یہاں پر، جاتا ہے کہ میں ہو سکتا ہے بات پولیس کری ہے، تو میری بات کو سمجھ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ سے۔ پھر ایک دن گزرتا ہے تو پھر وہ اسٹاف سے پوچھتا ہے ایک شخص سے، کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ مجھے یہاں پر لے کر کون آیا؟ کہتا ہے یار ایک شخص تھا بڑا رچ قسم کا آدمی ہے، وہ آپ کو لے کر آیا تھا اور کل اس نے 4 بجے ملاقات کا ٹائم ہے، کل اس نے 4 بجے جو ہے وہ آنا ہے، وہ آپ کو دیکھا، جس نے دیکھا جو بیماری ہوتی ہے نا صاحب ہاسپٹل میں، اتنا فروٹ ہے اور اتنے گلدستے پڑے ہوئے ہیں، وی آئی پی پروٹوکول، لیکن وہ سوچتا ہے کہ میں تو اس لائق نہیں ہوں، میرے اندر کیا بات ہے۔ آخرکار جب وہ شخص آتا ہے تو اس کو دیکھ کر اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے تھینک یو ویری مچ، آپ نے میرا اتنا خیال کیا۔ وہ شخص پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جا جو بھی تیرے گناہ کیا تیرے سب معاف ہو گئے، میں یہ اتھارٹی رکھتا ہوں، آج کے بعد کوئی مجھے پوچھے یا نہیں، جا 5,000 روپیہ بھی دیا، جا اپنی نئی زندگی کیا کر شروع کر، کوئی پولیس کوئی ایف آئی آر کوئی تیرے پاس نہیں آئے گا۔ وہ بڑا خوش، وہ بڑا کیا ہوا جی؟ خوش ہوا کہ میں بچ گیا ہوں۔ اپنے بھائی کو بھی ملا، کہنے لگے واقعی وہ فرشتہ تھا، خدا نے مجھ پر رحم کیا۔ 4 دن تو انہوں نے بڑی بھکتی کی تھی، او جی خدا نے مجھ پر بڑا رحم کیا ہے۔ اچھا اکثر سارے لوگوں کو 4 پیسے آ جانا تو پھر شکر گزار نہیں، وہ پیسے ختم ہوئے تھے، اچھا تھا لوگ تھے، کچھ تھا لوگ، او یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جیسے ہی 1.5 سال گزرا اس نے پھر وہ کام شروع، چوری کرنا شروع۔ اب پولیس اس کے پیچھے لگ گئی، جیسے پولیس اس کے پیچھے لگی وہ پکڑا جاتا ہے، اور جب وہ پکڑا جاتا ہے اخباریں کاٹی جاتی ہیں، پھر وہ پرانے کیس بھی کیا آ گئے بالکل سامنے۔ جیسے ہی اب عدالت کے سامنے پیش کرنا تھا اور اتنا جرم کیا، اتنی چوری کی، ایک شخص کو قتل بھی کر دیا اس نے پھر دوبارہ، تو جیسے وہ عدالت میں پہنچا ہے تو جج صاحب نے کہا جی اسے سزائے ذرا زور سے بولے سزائے۔ اس نے غور سے دیکھا کہ جج کی کرسی کے پر وہی شخص بیٹھا ہوا ہے جس نے میری جان لیا تھی۔ چلو بات کو غور سے سنیں، ذرا سنیں، آگے واقعہ سننے والا ہے، اپنا ہاتھ کھڑا کریں ذرا سب اپنا ہاتھ۔ وہ حیران ہو گیا یہ تو وہی شخص ہے جس نے مجھ پر کیا کیا تھا، رحم کیا تھا۔ تو جیسے جج کہنے لگا اچھا جی میں اسے سزائے ہوں، کہتا ہے ٹھہریے جج صاحب، اس نے پہچان لیا، کہتا ہے جج صاحب ٹھہریے، کہتا کیا ہوا؟ کہتا ہے جج صاحب میں وہی شخص تھا جس پر آپ نے کیا کیا، رحم کیا، اور آج بھی اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ ڈاکو چور اور فراڈیا، اس وقت میں کرسی پہ نہیں بیٹھا تھا، اس وقت میں تخت عدالت پر نہیں بیٹھا تھا، اب تیرے کیے کی سزا تجھے کیا ہے جی ملنی چاہیے۔ آپ ہی اندازہ کریں کنی بار گناہ بخشوانا ہے، کنی بار گناہ معافی، ساڑھے گناہ معاف کر۔ مجھے یاد ہے ایک شخص کے میں پاس گیا وہ اپنی بیٹی کے اوپر دعا کر رہا تھا، بیٹی کے اوپر کیا کر رہا تھا؟ بیٹا ذرا ادھر جلدی 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 جلدی، آپ اپنی بیٹی کے اوپر دعا کر رہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھے، کیا لفظ کہہ رہا ہے؟ قدوس قدوس ہم بڑے گناہگار، بڑے پاپی نالائق۔ بیٹا میرا ہاتھ پیچھے کرنا زور سے، بیٹھ گیا۔ وہ بیٹی پتہ کی جانتی ہے، ابا جب تو ہی پاپی ہے تو میرے ہوتے کیوں دعا کرنا ہے بیٹا؟ صحیح کہا اسے، کتنے میری بات سے متفق ہیں یہ صحیح ہے؟ اس نے کہا ابا اگر تو ہی پاپی ہے تو پھر میرے ہوتے، یہ تو مطلب تیرے پاپ بخشے نہیں۔ کبھی کبھار ہماری زندگی کا بھی یہی حال ہے، ادھر سے گناہ کیا کوئی گل نہیں، یسوع کا لہو میں یہ بالکل عام ہی سمجھا ہے، تیرا لہو مجھے تمام گناہوں سے کیا کرتا ہے؟
اب پھر جب دعا کرتے ہیں 4 آیتیں خدا نو یاد دلا کے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ میری راہ کے لیے کیا ہے جی؟ او خداوند تو معاف کرتا ہے، میں نے تیرے کلام کو آج سے دل میں رکھ لیا ہے، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اس وقت آگے جب تک دعا سے مطمئن نہیں بنو گے، جیسے ہی مطمئن ہو گئے پھر دوبارہ وہ کہانی کیا ہو گئی؟ شروع۔ اس نے کہا اب میں تخت عدالت پر کیا ہو جی بیٹھا ہوں، آپ کی عدالت ہوگی، میری عدالت ہوگی۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، غلطیوں کا خط 6 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے فریب نہ کھاؤ۔ فریب کا مطلب کیا ہے؟ دھوکہ نہ کھاؤ۔ خدا جو ہے ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بولتا ہے وہی کاٹے گا۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بولتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو کوئی روح کے لیے بولتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ آپ مجھے بتائیں میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایمان ہم سب کا، ہم سب کی عدالت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں نے آپ کے سامنے ایک پکچر پیش کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا دل، آپ کا ضمیر آپ کو خود دکھا رہا ہے کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں، میں کس مقام پر کیا ہے جی کھڑی ہوں۔ آپ بندہ اپنی زندگی کو بہتر سمجھتا ہے نا۔ اور پھر سلیمان بھی اپنی کتاب میں، انسان کی کتاب میں کہتا ہے آدمی کا ضمیر خداوند کا کیا ہے جی چراغ ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا، اس کے بعد دعا کرتے ہیں، پادری صاحب ہم کیسے خدا کی مرضی جان سکتے ہیں؟ میں اتنے سال کا تو مبشر ابھی تک تمہیں پتہ ہی نہیں۔ کہتے ہیں آپ کو کتنے سال ہو؟ میں نے مجھے 37 سال ہو گئے اس پر۔ کتنے؟ 37۔ میں نے کہا مجھے گھر سے اچھا ماحول ملا ہے، میری ماں خدا کی خادمہ ہے، ہم لوگ 4تھی پیڑھی ہیں اس خاندان سے، خاص کر نانکیاں سے۔ ہاللیلویا۔ میں نے کہا میں نے تو بچپن سے یہ ساری چیزیں سیکھی، لیکن میں نے اسے کہا کہ ابھی اگر میں آپ کو بتا دوں اور اگر آپ سچا اقرار کریں گے، میں نے کہا میں اقرار کرتا ہوں، میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، آپ کو پتا ہے کیا کرنا چاہیے؟ کہتا ہے ٹھیک ہے بتاتے۔ آئے میرے ساتھ نکالے رومیوں کا خط، اس کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اگر یہ حوالہ پڑھ لیں، ابھی جو بیٹیاں پرستش کرتی ہیں، جو بھائی خدمت کرتے ہیں، اس میں بھی شامل ہوں سب سے پہلے۔ ہاللیلویا۔ خدا کا کلام 2 دھاری تلوار سے بھی زیادہ کیا ہے جی؟ آگے سے بھی کاٹ رہا ہے، تلوار جو دے رہا ہے اس کو بھی کاٹ رہی ہے تلوار، یاد رکھیں۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ کیا لکھا جی 18ویں آیت میں؟ کیونکہ خدا کا غضب، ایسے لکھا ہے، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمی کی تمام بے دینی اور ناراستی پر سے آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے کیا ہے جی دبائے رکھتے ہیں۔ جو صحیح ہے وہ نہیں کرنا، صحیح ہے جی بالکل، کتنے لوگوں نے پڑھا ہے سنا؟ جو صحیح ہے وہ کام نہیں کرنا، اور آگے لکھا ہے جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے۔ پادری بشیر صاحب لکھا ہے نا، وہ ان کے باطن میں کیا ہے جی ظاہر، پتہ ہے کہ میں کنا کچھ چنگا، میں کنی کو راست باز، میں کنا کو راست باز۔ That is a proof in the word of God. Latin and Paul. Chapter 1, verse 8. یہاں اس بات کا ثبوت ہے، لیکن جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے ان کے باطن میں کیا ہے جی ظاہر۔ ہمیں پتہ ہے نا، آپ کوئی بھی غلط کام کریں اندر سے آواز آئے گی یہ غلط کام، تو جب آپ نے اس کو دبا دیا، آپ کے اندر بھی خدا نے ایسا انسان رکھا ہے جو آپ کو بتا دے گا آپ صحیح کر رہے ہیں یا مجھے پتا 2-3 غلطیاں آئی، میں بڑی کوٹ کھا دی خدا غربت وچ پہ میں ویکھیا یار بندہ بڑا مالدار ہے، یہ کوئی کرنا چاہیے۔ اب میری سوچ کیا تھی، میرا گھر مجھے ستاندا سی پیا، ادھر ویکھو میں بلادا ہو گیا، میری غربت مجھے ستاندی سی پی، میں یار بندے نہ اے جی منسٹری دے پیچھے بچ تے تیرا سارا کام کی ہو جائے گا، کلام بھی سنانا، سب کچھ جانا۔ وہ بجائے کہ میں ہو بھی گیا، انہوں پیسے بھی دے آئے، سب کچھ دے، لیکن برکت نہیں سی آ رہی۔ ہاللیلویا۔ جس طرح پیسے ختم پھر ہونا شروع، پھر انہوں جا کے کہنا بھائی جی یہ ہو گیا، وہ آندا ہے یار گل سن بھائی جی میری جان چھڑ۔ کیا آپ نے کہا؟ انہوں آج تک وہ دل فال یاد ہے، کہتا بھائی جی میری جان چھڑ، تو نہیں چل سکتا، تو ساری زندگی غربت مر جائے گا۔ میں نے خدا کے حضور کہا اچھا تجھے پاسے منو میں ہے انہوں اے الفا ایک ہی وجہ خاتم ہے، کیونکہ میری عقل شیطان نے بنی، شیطان نے مجھ صحیح راہ لا چھڑے آسی دل کہ یار اے بندہ ٹھیک۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں، یہ بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات، لیکن آخرکار جیسے ہی میں نے کہا، میں نے پھر پوسی ٹکڑوں کے ساتھ روٹی کھانا شروع کر دیا جب پیسے نہیں ہوتے۔ الی کتنے کی تھی، الی سمجھ لگی تھی ٹکڑیاں،
उली पिछे करके जो कुर्सी को पानी च भ्यों के मर्च च भ्यों के रोटी खाना शुरू की थी। 2-3 दिन मैं तो मेरी बीवी मेरे बच्चे, मैं पुत्र इंजी स्कूल जा, स्कूलों दी फीसां चढ़ियां ने, सारा कुछ चढ़िया। ओ हो शैतान आंदा है हुण तेरी नस फटेगी हुण तेरी। मैंने कहा नहीं, जड़ा नसा बनाने वाला वो सब कुछ कर सकता है। फिर मैं मेरी वाइफ ने रोजे रखे, हमने 18 रोजे रखे, 18 दिन हमने खाया पिया नहीं। 18 रोजे के बाद जब हमें पता चला, खुदा ने एक ऐसा दरवाजा खोला, मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। किसी शख्स ने आ मेरे घर पे आया, बड़ा आदमी था, विजिट। शैतान कहता है बंदा है, इनू खुदा ने कहा को मेरे अंदर गल, मैं ना निकल इस तरह की स्पिरिट निकल। अगर वो आया है तो खादम समझ के मेरे पास आया है, वो देने के लिए लालच करूँ, निकल जा मेरे अंदर से। हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए, ये बात निकल गई। हमने दुआ की उस खादम के लिए। 4 दिन बाद वो खादम आया, 5 लाख रुपया हमें खुद देकर गया। हालेलुया। 50,000 भी नहीं, 1 लाख भी नहीं, उस 5 लाख से फिर मैंने उस बरकत को मल्टीप्लाई किया। फिर हमें तजर्बा हो गया। हालेलुया। और फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि खुदा साड़ी सारे हालात को देखना पे। हालेलुया। खुदा हमें देख रहा है। अगर मैं खिदमत में तो भाग रहा हूँ अपने लालच के लिए या अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपनी प्रमोशंस के लिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, तो ये खिदमत नहीं है। सो खुदा हमें देख रहा है, खुदा आपको देख रहा है। मैं आज आपके सामने खुदा का खादम होते ही कहता हूँ, मैं आपके लिए दुआ भी करूँगा। अपने अंदर से हर तरह के ख्यालात निकाल दें, न्यूट्रल कर लें अपने आप को। हालेलुया। जैसे गड्डी की होती भाई जी, न्यूट्रल गड्डी गेयर जो होते किक मारो तो चले, अगर चलेगी तो पता नहीं क्लच तो फड़े हो किसने लग बचेगी। हाँ जी। तो लिहाजा अपने आप को खाली कर दें। कितने हैं जो आज अपने आप को खाली कर दें? आज खुदा आपको भर देगा। हालेलुया। अपने पाँव पे खड़े हो जाए। हालेलुया। सब अपने पाँव पे खड़े हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज खुदा आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में खुदा कुछ करना चाहता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं खुदा की शादमानी आपके अंदर, अगर आप चाहते हैं खुदा का मसा आपकी जिंदगी में ट्रांसफर हो, पैसे आ जाएंगे। हालेलुया। अगर तुसी पैसे दे पीछे भजोगे, पैसा आगे जाएगा। अगर आप सही अपने किरदार से, अपनी जिंदगी से यीशु मसीह के पीछे भागेंगे, बीमारियां भी चले जाएंगी। और मैं ये कहता हूँ, अगर मैं आयत का आधा हिस्सा बोलूंगा ना, तो आपको ऐसे याद है, आप खुद पूरी बोल देंगे। तू मेरी इबादत कर, मैं तेरे है ना, मैं तेरे रोटी पानी दे। और आगे लिखा है, मैं तेरे बीच में से हर तरह की बीमारियों को भी क्या कर दूंगा। God promises for man, all the people in the church. खुदा के जब वादे हैं तो वादों पे यकीन करना चाहिए। डॉक्टर की बात पर यकीन कर लेंगे, सारी गल्लां पर यकीन कर लेंगे। आज खुदा की बात करेंगे। आज खुदा आपको साथ करना चाहता है। अपना हाथ उठा कर मैं चाहूंगा पादरी बशीर साहब सामने आ जाएं। सब अपने हाथ, दोनों हाथ ऊपर करें। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। सब दुआ करें। हालेलुया। सब दुआ करें, कोई किसी को न देखे। मैं आपको देख रहा हूं, आप जिंदा खुदा की हजूरी में खड़े हैं। आप जिंदा खुदा की हजूरी में खड़े हैं। अपनी जुबानें खोलें। हालेलुया। कहें, खुदा मैं जो झूमों में झगड़ा हूँ, मैं जो झगड़ी हूँ, हाथ मुझे साथ। खुदा मेरी जुबान को पार कर, मेरी सोचों को पार कर। मैं अपना रुपया पैसा खर्च करूं तो सिर्फ तेरे लिए करूं, तेरे जलाल के लिए करूं, तेरी खिदमत के लिए करूं। हालेलुया। और मैं यहाँ पर रूहानी तौर पर अच्छा बीज बो रहा हूं। हालेलुया। मैं अपनी जिंदगी भी रूहानी तौर पर खुदा बसर करूं, ताकि जब तू आए और जब मेरा वक्त इस जमीन पे पूरा हो जाए तो मैं आसमान की भाषा में जाऊं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रसा मंदोरिया। हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। आपकी आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। ओ खुदा तेरा शुक्र। Oh, power of God, all honor and glory, all power to you. Hallelujah. 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 Father, thank you, Lord. मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस खुदावंद तेरे लोगों के लिए, तेरे खादम के लिए, इसकी कलीसिया के लिए।
खुदावंद इस वक्त तू यहाँ मौजूद है। तूने खुदावंद अपने कलाम को नाज़िल किया है और तूने हमें सिखाया है कि हमारी जो ज़मीनी ज़िंदगी है वो तेरे साथ वफादारी के साथ गुजरे। हम किसी और चीज़ पर इत्मीनान ना करें, हम किसी और पर भरोसा ना करें, क्योंकि तू ही हमारा शाफी है, तू ही खुदा हमें शिफा देता है, तू ही हमारा यहोवा यही है। खुदा इस कलीसिया को छू, इस कलीसिया को बरकत दे खुदावंद, इस कलीसिया को बरकत दे, नौजवान बेटे बेटियों को बरकत दे, बुजुर्गों को बरकत दे, शीख खाब बच्चों को बरकत दे, पादरी बशीर साहब को खुदा बरकत दे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पर खुदा मैं तेरा खादम होकर बरकत चाहता हूँ और हर तरह की कमजोरी यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे। हालेलुया। और इनके दिलों के अंदर खुदावंद तेरी शादमानी आए, खुदावंद तेरी कुव्वत आए, और जहां तू आ जाता है वहां जिंदगी आ जाती है, वहां खुशहाली आ जाती है। खुदावंद तू बरकत दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। शुक्रिया, तशरीफ रखें।